الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وبعد. حضرات محترم، حج کا بیان چل رہا تھا. حج سے متعلق آپ گفتگو، فضائل، آیتیں سنی. پیارے بھائیو، آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سن کر اس کو سمجھنے، اس کو ماننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائیو، اس کے بعد پھر جو بھی بات اچھی ہو اس کو آگے پہنچانے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے پیارے بھائیو، حج سے متعلق ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو ڈرپوک ہوں. ہر قسم کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. آج بھی کوئی بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے، بہت زیادہ شجاع ہوتا ہے اور ڈر و خوف اس کے دل میں زیادہ نہیں ہوتا، اور کچھ کمزور دل کے ہوتے ہیں. تو میں ایک کمزور دل کا آدمی ہوں، جبان ہوں، کمزور ہوں، جسمانی لحاظ سے بھی ڈر خوف لگتا ہے. تو میں جہاد نہیں کر سکتا، جا کر جنگ نہیں کر سکتا. ادھر چھڑیاں، چاقو، تلواریں، نیزے، اس کو مار، اس کو گرا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا اگر تم ایسا ہے تو آؤ، ہلم الی جہاد، تم کو ایک ایسا جہاد بتاتا ہوں، وہ بھی جہاد ہے لا شوکت فیہ الحج. یعنی وہ جہاد تو ہے، یعنی کوشش ہے، لیکن اس کے اندر لڑائی، مار کٹائی، قتل و غارت یہ نہیں ہے، تلواریں، نیزے نہیں ہیں. وہ جہاد حج ہے. آؤ تم ہمارے ساتھ. اگر وہ والا جہاد نہیں کر سکتے جو قتال ہے، قتال فی سبیل اللہ والا جہاد نہیں کر سکتے، تو آؤ حج کرو. کمزور لوگوں کے لیے جہاد آپ نے حج قرار دیا. اس کو طبرانی نے روایت کیا. اور سید السابق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ السنہ میں بھی اس کو بیان کیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی کہتی ہیں اللہ کے رسول. اب یہ دیکھیے، وہاں ایک مرد ہے کہتا میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ ایک عورت ہے اور ان کا جذبہ دیکھیے. یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نر الجہاد افضل العمل، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، افضل عمل ہے. جیسا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر کہا گیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد، یعنی مسلمان ہونے کے بعد افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس نے کہا اس کے بعد آپ نے فرمایا حج مبرور. تو جہاد بہت بڑا عمل ہے. بہت سارے فضائل آئے ہیں اس کے بارے میں، جہاد کے بارے میں. ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں. بھائیو، جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر اس کو اگر شہادت مل جائے تو وہ قبر کے فتنے سے بچایا جاتا ہے. اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، لیکن بدبو خون کی نہیں ہوگی، مشک کی ہوگی.
بہت سارے ایسے فضائل ہیں، بہت سارے لوگوں کی بخشش کرو آئے گا۔ اور جو اہم بات میں کرنے لگا وہ یہ ہے، اب پورے قرآن کو پڑھیے، آپ دیکھیں گے پورے قرآن پاک میں ہر جگہ اللہ فرما رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ مال بھی لگاؤ، اگر کوئی شخص مال جان کے ذریعے نہیں جا سکتا تو مال لگائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں مال بھی لگاتے ہیں، اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ غور کیجئے گا تھوڑا سا، قرآن کے اندر جو باریکیاں ہیں کبھی کبھی اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن فہمی۔ افلا یتدبرون القرآن، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ یہاں غور کیجئے، پورے قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم، اپنے مال سے اور اپنے جان سے جہاد کرو، پورے قرآن پاک میں۔ کیونکہ مال انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ بعض لوگ جان تو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کو مال بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور ہمارے اردو اور ہندی زبان میں کہتے ہیں کہ چمری جائے دمری نہ جائے، مال نہ جائے، میری جان جاتی ہے چمڑی اتارتے اتار لو، جان لینا ہے لے لو لیکن مال نہیں خرچ کروں گا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ انہ لحب الخیر لشدید، خود اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے انسان کے دل میں انسان کو مال بڑا محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پورے قرآن پاک میں کہہ رہا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم، مال کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کو مال زیادہ محبوب ہے، انسان کو مال زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہہ رہا ہے پہلے مال کو خرچ کرو پھر جہاد بھی کرو، اپنی جان سے بھی جہاد کرو۔ اب آ جائیے سورہ توبہ میں جو یہ آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہاں اللہ تعالیٰ مال کے بجائے جان کو پہلے ذکر کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ پورے قرآن پاک کے جو آیتیں ہیں اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہاں پر پہلے جان کا ذکر کر رہا ہے پھر مال کا ذکر کر رہا ہے۔ ان اللہ اشتری، غور سے سنیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، انفس نفس کو خریدا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد مال کو کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ بھائیو اس میں ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خریدار ہے۔ ان اللہ اشترا، اشترا اللہ نے خریدا، اللہ خرید رہا ہے، مومنوں سے خرید رہا ہے۔ کیا خرید رہا ہے؟ ان کی جان کو خرید رہا ہے۔ اے مومنو، میں تم سے تمہارے جان کو خرید رہا ہوں جنت کے بدلے۔ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مال خرید رہا، جان خرید رہا ہے اور پھر اس کے بعد مال کا ذکر کر رہا ہے۔ بھائیوں یہاں جان کو مال پر مقدم کرنے کی جو باریکی ہے، جو حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ خریدار اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ رب العالمین جب کوئی چیز خریدے گا تو وہ اچھی چیز خریدتا ہے۔ آپ بھی جب کوئی مارکیٹ میں جاتے ہو چیز خریدتے ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ اور عرفہ کوالٹی والی چیز کو پسند کرتے ہو۔ تو رب العالمین کے ہاں مال کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ مال تو اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک پوری دنیا مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے پوری دنیا مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے اس کی کچھ اہمیت ہوتی مال کی تو پھر اللہ رب العالمین کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، لیکن اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں تو جان، اخلاص، آدمی کا خلوص، اس کی اہمیت ہے۔ اسی لیے رب العالمین یہاں پر مال کے بدلے جان کو پہلے ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تمہاری جان کا خریدار ہوں۔ اللہ کے ہاں یہ جان بڑی محبوب ہے، یہ جان بڑی محبوب ہے، مومن کی جان جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال
اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہم جہاد کو دیکھتے ہیں، جہاد بہت بڑا عمل ہے، تو ہم بھی جہاد کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، عورتوں پر نہیں فرض ہے، بوڑھوں پر فرض نہیں ہے، غلام پر فرض نہیں ہے، بچوں پر فرض نہیں ہے۔ تو فرمایا لا، نہیں، لکن افضل الجہاد حج مبرور، اے عورتوں، اے عائشہ اور جتنی بھی عورتیں ہیں سب سن لو کہ تمہارے لیے جہاد حج مبرور ہے، حج کرنا یہ جہاد جیسا ہے تمہارے لیے، یہ تمہارا جہاد ہے، لیکن کون سا حج؟ حج مبرور، مبرور حج، نیک حج، جو حلال پیسے سے کیا جائے، نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے، جس میں فسق و فجور اور رفث نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ حج کرے برائیوں سے بچ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور بھائیو، حاجی جب یہ حج کے لیے نکلتا ہے نا تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حاجی مرے گا اور صحیح اگر عقیدے پہ تھا اور صحیح حج مبرور کیا، مرتے ہی جنت ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے یہاں جنت کے علاوہ اور کچھ اس کا بدلہ نہیں ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ تو بھائیو، حاجی کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو، آئیے ایک حدیث سنتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، غازی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور زندہ واپس آ جاتے ہیں، ایک تو اتنا شہید ہو جاتے ہیں، ایک زندہ، ان کو غازی بولتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہ، اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ نہیں۔ فرمایا وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں، وفد اللہ۔ دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو بلایا، اللہ نے بلایا، اللہ کے رسول نے کہا یا الناس، یا ایھا الناس حجوا وللہ علی الناس حج البیت واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی، بلایا لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے کہنے سے بلایا ان لوگوں نے، نبیوں نے، تو اللہ کی دعوت تھی، اللہ کی پکار تھی، اللہ کی اذان تھی، ان لوگوں نے قبول کی، تو یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ انہوں نے اللہ کی پکار کو قبول کیا، اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ آئے، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اب یہ جو بھی مانگیں گے اللہ ان کو عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حاجی اللہ کا مہمان ہے، اور جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کریں گے۔ بھائیو، آپ کے ہاں آپ کا مہمان آتا ہے، عزیز مہمان ہو، ایک ہوتا ہے نا بوجھ مہمان جس کو آپ پسند نہیں کرتے، ہوتا ہے کچھ، بار بار آ گئے، قدر کھو دیتا ہے روز روز کا آنا جانا۔ ایک بڑا ہی معزز مکرم مہمان آپ کا آتا ہے، آپ کتنی عزت کرتے ہو، پلکیں بچھاتے ہو، اس کی خدمت کرتے ہو، اس کی کوئی بات اگر وہ کہے اس پر عمل کرنے کے لیے آپ دوڑتے ہو۔ آپ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنی مہمان کی عزت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو مانگیں گے ان کو دے گا۔ یہ بھائیو ابن ماجہ کی روایت تھی۔ اور یہ بھی سن جائیے کہ کوئی شخص حج کے لیے نکلتا ہے، حادثات ہیں شروع سے لے کر آج تک، قیامت تک یہ انسان کے ساتھ لگے ہیں حادثات۔ اچانک کوئی چیز ہو جانی، موت آ جانی، کوئی پریشانی آ جانی، کوئی مشکل آ جانی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اللہ آزماتا ہے. نبلونکم بشیء من الخوف، کبھی خوف کے ساتھ، والجوع بھوک دے کر، ونقص من الاموال والانفس کبھی مال کم ہو جاتے ہیں، کبھی جان کم ہو جاتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تو یہ مشکلیں پریشانی انسان کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ، تاکہ اللہ رب العالمین درجات کو بلند کریں اور قیامت کے دن وہ کچھ عطا کریں. یوم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب عطا کریں گے جو صبر کرتے تھے. مصیبت آ گئی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے وائے کرنے کی بجائے، گالوں کو پیٹنے کی بجائے، گریبان پھاڑنے کی بجائے، گالی گلوچ کرنے کی بجائے، چیخ پکار کرنے کی بجائے، جو مومن ہوتے ہیں، جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو عباد الرحمن بنا دے. آمین. بڑی اچھی صفات ہیں ان کی، کبھی اللہ نے موقع دیا سورۃ فرقان کے آخر میں بیان کروں گا. تو بھائیو، عباد الرحمن جب کوئی جاہل ان سے گفتگو کرتا ہو، کہتے قالوا سلاما، راتوں کو قیام کرتے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں. تو بہت سارے ان کی صفات ہیں. تو مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت بڑا اجر دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، جب صبر کا ذکر ہوا تو یہ بھی سن جائیے کہ آپ نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں، کہ جو اپنے رخساروں کو پیٹے، گالوں کو ایسے ایسے کرتے ہیں. من ضرب الخدود وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑتے ہیں اور واہی تباہی اور گالی اور گلوچ اور جو بھی بددعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، ہوش میں نہیں رہتے. کوئی غم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیٹے کی تکلیف آ جائے، کوئی اور بڑی خبر آ جائے، فلاں مر گیا، فلاں یہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، وہ تو ایسا کرتے ہیں. لیکن مومن کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن کی شان یہ ہے. تو بھائیوں، یہ مشکلیں ہیں انسان کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں من خرج حاجا او معتمرا، جو حج کے لیے نکلتا ہے یا عمرے کے لیے نکلتا ہے، او غازیا، یا جہاد کے لیے نکلتا ہے، ثم مات فی طریقہ، ابھی وہ راستے ہی میں ہوتا ہے، مکہ شریف نہیں پہنچتا یا جہاد کے اس جگہ پہ نہیں پہنچتا، راستے ہی میں اس کو موت آ جاتی ہے، کتب اللہ لہ اجر الغازی والحاج والمعتمر. اللہ رب العالمین بخیل نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی. یہ جہاد کے لیے نکلا، یہ حج کے لیے نکلا، یہ عمرے کے لیے نکلا، وہاں نہیں پہنچ سکا. اللہ تعالیٰ اس کا جہاد کا پورا اجر، اس کے حج کا پورا اجر، اس کے عمرے کا پورا اجر لکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو امام بہقی نے بیان کیا ہے. اور بھائیو، آئیے اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی حدیثیں سناتا ہوں جو ان لوگوں کے لیے وعید ہے، شدید وعید ہے، جو باوجود طاقت کے حج نہیں کرتے، حج کے لیے نہیں جاتے. آئیے حدیث سنتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب آپ خلیفہ بن گئے، امیر المؤمنین ہو گئے، آپ پہ فرماتے ہیں لقد ہممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار، میرا دل کرتا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ اپنے کارندوں کو، اپنے عاملوں کو شہروں کی طرف بھیجوں اور وہ جا کر چیک کریں، فینظروا کل من کان له جدۃ، دیکھیں آدمیوں کو کہ جن کے پاس طاقت ہے،
پیسہ ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتے، وَلَمْ يَحُجْ لِيُضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، ان کو جزیہ لگائیں، ان کو ٹیکس لگائیں، مسلمانوں کی بستیوں میں جائیں، ان کے عامل جا کر، سیدنا عمر کے عامل جا کر چیک کریں، جو حج کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی حج نہیں کرتا، یعنی پیسہ ہے، صحت بھی ہے، سواری بھی ہے، امن بھی ہے، بالغ ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا، آزاد ہے پھر بھی حج نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے اوپر ٹیکس لگائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ٹیکس کس پر لگتا ہے؟ کافروں پر لگتا ہے، اہل کتاب پر لگتا ہے، کافروں پر ٹیکس لگتا ہے۔ سیدنا عمر کہہ رہے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤں، پیسے ہونے کے باوجود یہ حج نہیں کرتے کیونکہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اس کو امام سعید نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قدر علی الحج، جو حج کی طاقت رکھتا ہے، یہ سارے شروط جو بیان کیے میں نے ابھی آپ کچھ دیر پہلے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مال ہے جو اس کو وہاں پہنچا سکے، وہاں کا خرچہ بھی نکل سکے، سواری ہے، امن و امان ہے راستے میں، پھر بھی حج نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں من قدر علی الحج فترکہ، حج پر قادر ہے پھر بھی حج نہیں کرتا اور اس نے چھوڑ دیا حج کو، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اب اس کی مرضی ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یہ مسلمان نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام سعید اس کو اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں، اور ہیثمی مکی اور امام سیوطی یہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اسی طرح کی اور روایت نین الاوطار میں ہے سیدنا علی سے ہی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من ملک زاد، جس کے پاس زاد سفر ہے، پیسہ ہے، وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، اور ایسی سواری ہے جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے۔ آج تو آپ کے لیے گھوڑا گدھے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، اور یا آپ کے پاس اگر یہیں سے ہیں اور آپ کو کار کی اجازت ملی وہ کار ہے، یا آپ کے پاس جہاز کے، پانی کے جہاز، ریل سے کسی طرح بھی جانے کے لیے اس کا ٹکٹ موجود ہے، پیسہ موجود ہے، تو ایسی سواری تبلغہ الی بیت اللہ ولم یحج، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر اس کی مرضی یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ بھائیو سن لیا کیا فرما رہے ہیں سیدنا امام علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب اس کی مرضی ہے، کیوں حج نہیں کرتا؟ حج رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا او ان استطاع الیہ سبیلا، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں، سیدنا عمر، امام عمر فرماتے ہیں کہ پھر یہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، ان پہ ٹیکس لگاؤ، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ بھائیو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ ساری زندگی کماتے ہوئے گزار دیتے ہیں، بہت بڑی کوٹھی بنا لیتے ہیں انڈیا میں اور پاکستان کے اندر، تجارت کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، دنیا کے سفر بھی کر لیتے ہیں بہت سارے، لیکن نہیں کرتے تو مکہ اور مدینہ کا سفر نہیں کرتے، حج کے لیے نہیں نکلتے۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ لے کے اللہ کے پاس جائیں گے؟ اور اتنی وعید، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، اللہ کفر کہہ رہا ہے اس کو جو انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ غنی ہے، اللہ کو پرواہ ہی نہیں، جب تجھے میری بات کی پرواہ نہیں تو مجھے بھی تیری پرواہ نہیں، جا جس طرح تو رہے، یہودی ہو کر مرے کہ عیسائی ہو کر مرے۔ تو بھائیو آج سے ہی نیت کیجئے، اگر پیسہ ہے تو کوشش کیجئے،
نہیں ہے تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے پیسہ دے، میں حج کروں گا۔ بھائیو ایسے ایسے قصے اور کہانی ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے ایک آدمی کے بارے میں کہ اس نے کئی سالوں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے حج کے لیے وہ پیسہ نکالا، اور روس سے یا چائنا سے ایک عورت آتی ہے، کہتی بہت سالوں سے پیسہ جمع کر رہی تھی، اب یہ پیسہ میرا پورا ہوا ہے، اور اتنا شوق اتنا اس کو رغبت، جب وہ وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچی وہیں پر سجدے میں گر گئی اور خوشی سے مر گئی۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ بھائیو، یہ جذبہ ان لوگوں کو، کہ وہ دور ہیں بہت، ان کو پتہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم قریب ہیں اور پیسہ بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے، لیکن ہم نہیں جاتے اور ڈرتے ہیں کہ پیسہ کم ہو جائے گا۔ بھائیو پیسہ کم نہیں ہوتا، اللہ کی قسم پیسہ کم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ، اے لوگو پے در پے عمرہ اور حج کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں حج اور عمرہ یہ آپ کو تسلی کے لیے، بالکل فکر مت کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا، اس کے رسول کا وعدہ سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچ بات کرنے والا کوئی ہے اس کائنات میں؟ بھائیو نہیں ہے۔ اور اس کا نبی کہہ رہے ہیں کہ جب تم پے در پے حج کیا، عمرہ کیا، پھر عمرے کے بعد تم نے پھر حج کر لیا، اللہ نے موقع دیا، تو تم سمجھتے ہو کہ پیسہ کم ہو جائے گا؟ یار 2000 آج تو 1500 لگ رہے ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہے، کم سے کم 1000 لگ جائے گا، اس سے میں کچھ اور کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا اس طرح حج کرنا اور عمرہ کرنا تمہارے فقر و فاقہ کو، تمہاری غریبی کو، تنگ دستی کو اور تمہارے گناہوں کو ایسا دھو دے گا، ایسا صاف کر دے گا تم سے، جیسے لوہے کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ اس کو کیسے پاک کر دیتی ہے، میل کچیل سے، زنگ سے صاف ہو کر لوہا نکلتا ہے۔ تم بھی بالکل ان حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے گناہوں سے بھی پاک ہو جاؤ گے، فقر و فاقہ بھی تمہارا اللہ دور کر دے گا۔ اور کیا چاہیے بھائیو؟ اگر تم 1000 خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ 1,00,000 دے دے گا، قادر ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائیو یہ آپ کے سامنے کچھ روایتیں سنائیں، ایک دو اور روایت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، سنیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرتا ہے، یعنی پیسہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں، تو اب وہ ارادہ کیا تو جلدی کرے۔ آپ فرماتے ہیں جلدی کرے۔ اسلام میں جلد بازی سے منع کیا گیا، لیکن کچھ چیزوں میں جلدی کا کہا گیا ہے۔ نماز کا ٹائم ہو جائے جلدی کرو، دیر مت کرو۔ جنازہ تیار ہو جائے جلدی کرو۔ حج کا ٹائم ہو جائے جلدی کرو۔ بچے اور بچی شادی کے تیار ہو جائے جلدی کرو۔ روزے کا ٹائم ہو جائے جلدی کرو، اب دیر مت کرو۔ افطاری کا ٹائم ہو گیا، سورج ڈوب گیا، فوراً روزہ کھول دو۔ تو فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، آپ نے فرمایا جلدی کرو۔ کیوں؟ فإنہ قد یمرض المریض، تم کو نہیں معلوم، آدمی ٹھیک ہوتا ہے اچانک بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل چلے جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ قد یمرض المریض وتضل الضالۃ، اور سواری اس سے گم ہو جاتی ہے، سواری نہیں، امن و امان ختم ہو جاتا ہے، حالات کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، ابھی ہوتے ہوتے خراب ہوتے ہوتے اللہ نے بچا لیا، اللہ کا فضل و کرم ہوا۔ پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا سواری، وتعرض الحاجۃ، اور کبھی کبھی انسان کو ایسی حاجات، ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں حج نہیں کر سکتا، تو جب تمہارے پاس یہ سارے حالات اور پیسہ موجود ہے تو حج میں جلدی کرو، حج میں جلدی کرو۔ یہ ابن ماجہ نے روایت کی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعجلوا الی الحج، لوگوں حج کی طرف جلدی کرو، یعنی الفریضہ، جو تمہارا فرض حج ہے۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کہ کل اس کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں اس کو نہیں معلوم۔
تو اس سے پہلے کہ کوئی خراب حالات پیدا ہوں، کوئی مسائل پیدا ہوں، کوئی بیماریاں، کوئی مشکلیں، کوئی پیسے کی کمی شروع ہو جائے، اس سے پہلے تمہارا اگر تمہارے پاس ابھی استطاعت ہے تو حج میں آپ فرماتے ہیں جلدی کرو۔ اے اللہ تو ہم میں سے جن ساتھیوں نے حج کیا ہے ان کے حج کو قبول فرما لے، اس کو حج کو حج مبرور بنا، اور اے رب العالمین جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے ان کو حج کی توفیق عطا فرما، اور صحیح اور حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رب العالمین جو بھی حاجی اس وقت آ رہے ہیں یا کچھ دنوں بعد آنے والے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما، اور حاجیوں کو وہاں سے اچھی طرح صحیح طرح امن و امان کے ساتھ حج کر کے اے رب العالمین ان کو گھروں تک خیر و عافیت کے ساتھ صحیح سالم پہنچا دے، ان کا حج قبول فرما۔ دنیا کی کافر اور شیطانی قوتیں اور منافقین قوتیں پچھلے سال بھی انہوں نے اس سے پہلے بھی سازشیں کیں، اور اب بھی وہ اپنے شیطانی عمل سے باز تو نہیں آنے والے۔ اے اللہ ان کے ہر شر، ہر گندے عمل، ہر وہ کام جس سے حاجیوں کو نقصان پہنچائے، اللہ وہ عمل انہی پر لوٹا دے، اور سارے حاجیوں کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری نیک تمنا خواہشیں پوری فرما۔ اے رب العالمین بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد دی ہیں ان اولادوں کو نمازی اور پرہیزگار بنا دے، قرآن و سنت کا ماننے والا بنا دے۔ اے رب العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر کتابک ودینک وسنت نبیک وعبادک الموحدین، اللہم من اراد بنا وللاسلام والمسلمین کیدا فاجعل کیدہ فی نحرہ واشغلہ فی نفسہ واجعل تدبیرہ دمارہ، یا قوی یا عزیز یا ملک یا دیان۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة۔